اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی۔ یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البلد ہیں، اور اس کی جو ہے 20 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور یہ سورت مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لیکن ابھی زرد و کوب کا زمانہ بھی شروع ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے آخرت کو ابھارا گیا، بتایا گیا کہ اس کا سب بدلہ جو ہے آخرت میں ملنے ہی والا ہے، آخرت ضرور آ کر رہنے والی ہے۔ پھر بتایا کہ انسان کا اپنا حال کیا ہے، کہ اس کو جب کچھ نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کیسے اتراتا ہے اور کیسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اصل کامیابی کون سی چیز میں تھی؟ وہ اللہ کے لیے سب کام کرتا تو یقیناً وہ کامیاب ہو جاتا۔ تو یہاں یہ بات فرمائی گئی ہے۔ اس کا نام بھی بلد جو ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے، لا اقسم بہذا البلد، بلد یعنی شہر، اور اس کی قسم والتین میں بھی کھائی گئی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں، اور یہاں بھی قسم کھائی گئی ہے۔ قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز گواہ ہوتی ہے، اس چیز پہ آپ غور کریں تو آگے کی بات پوری جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اب یہاں جو سب سے پہلے لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب پہلے لا کیوں کہا گیا؟ یہ پہلے آ گیا ہم نے جو دیکھا لا اقسم بیوم القیامہ، کہ پہلے گفتگو چل رہی تھی، ایک ماحول تھا بنا ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ بات نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ الٹپ دنیا ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے، یا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کتاب اللہ کی نہیں، تو یہ ساری باتیں غلط، ہرگز نہیں، تمہاری ساری باتیں جو ہے غلط ہیں۔
اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اس شہر کو میں گواہ بناتا ہوں۔ کیا تھا یہ شہر؟ کچھ بھی نہیں تھا، ایک بنجر زمین پڑی ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اسماعیل علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم وہاں سے نکالا، پھر یہ امن کا شہر بن گیا۔ اب آزو بازو کے لوگ تو اچک لیے جاتے ہیں، لیکن تم دیکھتے کو اس کے اندر ہر آدمی محفوظ ہے، انسان کیا جانور تک محفوظ ہے۔ حج کے دنوں میں تو کسی کیڑے مکوڑے کو تک آپ وہاں نہیں مار سکتے ہیں، بلکہ کسی جھاڑ کا پتا بھی آپ نہیں توڑ سکتے ہیں۔ تو اتنی حرمت یہاں پر جو ہے رکھی گئی ہے، اور اس کو کیسی برکتوں سے نوازا گیا ہے۔ اس کی چاروں طرف پہاڑی ہے، لیکن کیسے کھانے کا نظم یہاں پر کیا گیا ہے، ساری دنیا کے پھل کھینچ کر یہاں پر برابر آتے ہیں، کبھی بھوکے رکھنے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ شہر جو ہے خود گواہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس پہ بھی گواہ ہے کہ یہ شہر ایسی نہیں آ گیا ہے، آگے آئیں گی وہ بات، کہ یہ شہر ایسی کسی کے اچانک نہیں بن گیا، بلکہ عمل صالح کے نتیجے میں، خدا کی رحمتوں کے نتیجے میں یہ شہر ایسا بنا ہوا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تمہیں اس شہر میں حلال کر لیا گیا ہے، یا تمہارے لیے اس شہر کو حلال کر دیا گیا ہے۔ دونوں مطلب لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے 3 مطلب ہیں۔ ایک تو پہلا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر میں رہتے ہو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کے اندر رہائش پذیر ہو۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ جو حرمتیں ہٹا دی جائیں گی، یہاں جنگ بھی ہوگی، تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے اس شہر کو حلال کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس شہر نے تم کو حلال کر دیا ہے، یعنی یہاں کیڑے مکوڑوں کی حفاظت ہو رہی ہے، جھاڑ اور پتی کی، اور تم کو لوگ مار رہے ہیں، تم کو جو ستا رہے ہیں، تمہارا اپمان کرنے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، صاحب تفہیم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا معنی ہے کہ آپ کو یہاں لوگ جو ہے ستا رہے ہیں، آپ کو لوگوں نے حلال کر لیا ہے یہاں پر ہر چیز حرام ہونے کے باوجود، یہ محترم شہر ہونے کے باوجود۔ محترم اس کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز ہمارے اوپر حرام ہو، تو یہاں ساری چیزیں حرام ہیں لوگوں نے، لیکن اس کو حلال کر لیا ہے۔ اور امین احسن اصلاحی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہی ہے کہ تم یہاں رہتے ہو، اور تمہارا یہاں رہنا خود اس بات پہ گواہ ہے، یہ پیغام کا بھیجنا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام لایا تھا اس کو اب آگے بڑھنا ہے۔ وہ والدیوں و ما ولد، والد کی اور اس کے بچے کی قسم۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ کون سے والد اور کون سے اس کے بچے؟ تو کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے، صاحب تفہیم نے بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد ہے، یعنی سب پہ غور کرو۔ آدم علیہ السلام پہ بھی آپ غور کریں گے تو وہی چیز پائیں گے، ان کے ہر اولاد کو جس طریقے سے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، یا جو آگے کے پہلو بتائے جا رہے ہیں وہ سب اس پہ گواہ ہیں۔ اور امین احسن اصلاحی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی کہانی بتائی گئی کہ دیکھو وہ کیسے پرہیزگار لوگ تھے، کیسے خدا کی اطاعت فرمان برداری کر رہے تھے۔ ایک قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دوسرا قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی قربانی یہاں پیش کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے نا یہ شہر ایسا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد سے مراد اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں کہا گیا کہ بہرحال یہ سارے انسان اور یہ سارے پیغمبر بھی اس بات پر گواہ ہیں جو آگے بات کہی جا رہی ہے۔ تو کیا بات ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان کو مشکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا گیا، بہت مشقت ہے۔ ایک انسان گوشت کا لوتھڑا ہے، پھر ہڈی اس پہ چڑھ رہی ہے، پیدا ہوتے وقت اتنی مشکل ہوتی ہے۔ اب آج کل تو کئی آلات نکل گئے ہیں، سونوگرافی بھی کر کے لوگ بتاتے ہیں، اب وہ بچہ ایسا ہے، اب وہ جو ہے نالا اس کے گلے میں اٹکنے والا ہے، اب وہ پانی بہت کم سوکھ گیا ہے، اب ڈیلیوری کیسی ہوگی، بہت خطرہ بچے کے لیے پیدا ہو گیا۔ تو ہر وقت بچہ جب سے ٹھہرتا ہے، جب سے لے کے مرنے تک وہ خطرے میں ہی ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے۔ اور وہ بچہ تو کتنے خطرے میں، معلوم نہیں کہ وہ زندہ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، اس کی ماں کی حالت کیا ہوتی ہے، ڈیلیوری کے وقت کیسے۔ ہر آدمی پریشان رہتا ہے، ڈاکٹرز تک پریشان رہتے ہیں، اور نہیں معلوم رہتا کہ کیا انجام ہونے والا ہے۔ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے بچہ روتا ہے، ہر طریقے سے صحت مند ہوتا ہے، لیکن نکلتے وقت بھی بچہ کتنا مشکل سے نکلتا ہے، اس کی سانس گھٹتے رہتی ہے اس وقت۔ اگر تھوڑی دیر ہو جائے کہ ہو گیا، بتاتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہو گیا ہے۔
تو بتایا کہ یہ بچہ جو ہے انسان مشقت میں پیدا ہو گیا. کوئی بھی انسان سست رہ کے کامیاب نہیں ہوا دنیا کے اندر. اس کو پڑھنا لکھنا ہے تو محنت کرنا پڑتا ہے, راتوں میں جاگنا پڑتا ہے, اپنے دماغ کو لگانا پڑتا ہے. کوئی بھی تاجر ہے, بزنس مین ہے, وہ ایسی بڑا نہیں ہوا. کوئی بھی سیاستداں ایسا نہیں پیدا ہوا, بلکہ لوگ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہاں مشقت جو کرتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے. دوسری جگہ یہ کہا گیا ہے لیس للانسان الا ما سعى, کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس کے لیے کوشش کرے. تو جنت جو دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنی پڑ رہی ہے, تو آخرت جو سنوارنی ہے اس کے لیے تو کتنا سنجیدہ رویہ ہونا چاہیے. اور تمہارا معاملہ کیا ہے کہ تم اس کو مذاق میں اڑا رہے اور اس کو نہیں لے رہے ہو, جو کہ ہمیشہ کی خربوں سال کی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہ دیکھو کہ انسان کو مشکلات ہی میں, مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے. بغیر مشقت کر کے اسے کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ, لیکن جب یہ خلیفہ ہو جاتا ہے, دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور یہ جو کھلا جھگڑالو بن گیا. اب کہتا ہے کہ بھئی یہ خدا کیسا ہے, خدا کو ماں باپ ہیں کہ نہیں, خدا کو کس نے بنایا, ایسے سوال تک یہ کرنے لگتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے, حالانکہ وہ خود کیسے پیدا ہوا. یہاں پر یہ بات بتائی کہ جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اب چونکہ وہ خلیفہ ہے, اللہ نے اس کو یہاں سارے فرشتوں کو کہا ہے کہ یہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دو, تو وہ سمجھتا ہے مجھے کوئی روکنے والا نہیں, میں تو آسمانوں تک جا کر آ رہا ہوں, میں تو زمین تک کی گہرائیوں تک آ رہا ہوں, کیا کوئی ہے, جین ہے, بھوت ہے, کوئی طاقت ہے, کوئی مجھے روکنے والا نہیں. تو مجھے کوئی روکنے والا نہیں, تو میں کیوں خدا کی بندگی کروں, کیوں قانون میں, اسلامی قانون میں یا اللہ کے احکام کے قانون میں یا اس پربھور کے دیے ہوئے قانون میں اپنے آپ کو کیوں جکڑ لوں, کیوں نہ میں اپنا آزادہ معاملہ کروں, چاہے تو شراب پیوں, چاہے تو جس سے اپنی خواہشات پوری کروں, مال جس طریقے سے چاہوں. تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ سب پابندیاں ہم پہ کیوں ہیں, جبکہ سب کچھ ہم کرنے کے قدرت رکھتے ہیں. یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے کہ میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا. لوگ یہی سمجھتے ہیں, بڑی شان کی بات کرتے ہیں. کون؟ عام لوگ, اور اسے استثناء کیا گیا ایمان والوں. کہتے ہیں بہت اڑایا صاحب, ہمارے واسطے مال کیا ہے, ہاتھ کا میل ہے میرے واسطے. ہزاروں لوگوں کو بلا لیجیے, اب بھی اور دعوت کر دیتے ہیں, اور یہ گاڑی بدل دیا میں نے, وہ گاڑی بنا دیا, یہ محل بنا, میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کچھ مشکل. ہزاروں لوگوں کو میں نے دعوتیں دی ہیں, اب ایم ایل اے بن گیا, ارے خوب کھلایا پلایا صاحب, اور کریں گے کیا ہے, ڈھیروں مال ہم نے اڑا دیا. اڑا دیا کا معاملہ ہے, مطلب اس کو کوئی پکڑنے والا ہے کہ نہیں ہے, یہ بات آگے بتائی جا رہی. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَرَهُ أَحَدٌ, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ کسی نے دیکھا نہیں, یعنی اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم وہ پیسہ جو دے رہے ہو وہ اللہ کے لیے دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو, ایک ذمہ دار کی حیثیت سے خرچ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو, کیا لڑا رہے ہو, تو کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے جس نے تمہیں یہ مال دیا ہے, وہی مال دیتا ہے. اور جب یہ ختم ہوتا ہے, قرآن نے ایک جگہ کہا جب تم یہ مال خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ دوسرا دیتا ہے. کچھ نے ان سے مطلب یہ لیے کہ مطلب اس کا اجر تمہیں دیتا ہے جو کچھ خرچ کیے. کچھ نے کہا کہ جو مال دیتے ہیں اس کی جگہ پھر مال آتا ہے, یہ مہینے آپ نے خرچ کیا, دوسرے مہینے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ آ رہا ہے. تو کہا کہ یہ جو سارا مال تم خرچ کر رہے ہو بے حساب شان بتانے کے لیے, جھوٹ کرنے کے لیے, اور سچائی کے راستے کو روکنے کے لیے, نبی کو روکنے کے لیے, اس کی دعوت کو روکنے کے لیے, انسانوں کو ستانے کے لیے جو تم ڈھیروں مال خرچ کر رہے ہو, تو اس کو کیا کوئی دیکھ نہیں رہا کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, کیا ہم نے اسے نہیں دی ہیں دو آنکھیں, کہ یہ غور کرتا کہ پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا, جو اس طریقے سے مال کو لٹاتے ہیں ان کا آخر میں کیا انجام ہوتا ہے, اور جو صحیح طریقے سے اپنے مال کو استعمال کرتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اور کہا کہ وَلِّسَانًا وَشَفَتَيْن, زبان دی اور دو ہونٹ دیے, یعنی بات کرنے کی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ساری نعمتیں پا کر انسان اپنی آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھتا, اپنی زبان سے اچھی بات کرتا, کنسٹرکٹیو کرتا, عدل قائم کرتا, انصاف قائم کرتا, لوگوں کو ابھارتا اچھے کام کرنے کے لیے. اور اللہ نے زبان بھی بنائی تو دیکھیے دونوں جبڑوں کے بیچ میں بنائی, دونوں دانت ہیں, بیچ میں نرمی سے وہ آتی. اچھا یہ ہونٹ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں, اب آپ نے تجوید تو سیکھی, اس کے اندر ہیں حروف حلقی ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا, حلق سے نکلتے. آپ مراٹھی ہندی میں بھی دیکھیں گے تو ہونٹوں سے نکلنے والے, پ پھ ب بھ م ایک جگہ سے, ک کھ گ گھ ن ایک پیچھے سے. تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر زبان کے بھی صرف ہونٹوں سے بھی کچھ الفاظ نکلتے ہیں. تو یہ جو بولنے کی شکتی ہے, دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے یہ انسان کی بہت اونچی شکتی ہے.
وہ اچھی بات کر کے سارے سماج کو سدھار بھی سکتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات سے جھگڑا بھی لگا سکتا ہے، فتنہ اور فساد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے بندوں سے کہو کہ زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کریں، یہی تو انسانوں کے اندر جھگڑا اور نزاع پیدا کرتی ہے ایک دوسروں سے۔ وہاں سے لوگ یہ کہتے ہیں میرے سسرے نے ایسا کہا تھا، داماد نے ایسا کہا تھا، بہو نے ایسا کہنا چاہیے کہ دوست نے ایسا کہنا چاہیے کیا، اس کو اتنی بات لگ جاتی ہے، پھر وہاں سے جو شروع ہو جاتی ہے لائن، شیطان جو بہکانا شروع کرتا ہے، بڑے بڑے فساد، بڑے بڑے جنگ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو آنکھیں ہیں اس سے عبرت حاصل کرو، دیکھ کر سمجھ کر بات کرو، عقل کو استعمال کرو۔ مطلب یہ صرف آنکھیں بھینس اور گائے کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ زبان اور جو ہونٹ دیے ہیں یہ تو جانوروں کو بھی دیے ہیں، لیکن یہ بہت قیمتی ہے۔ اگر تم اس کو استعمال کرو تو تم اپنی زندگی کو، سارے انسانوں کی زندگی کو، دنیاوی زندگی کو، اخروی زندگی کو تم کامیاب بنا سکتے ہو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے بتا دی اور ہم نے ہدایت کی دو راستوں کو۔ اب یہ دو راستے کون سے ہیں؟ تو لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا راستہ، گناہ کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی، فجور بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس پہ الہام کر دیا، اس کی گناہ کی باتیں بھی اور اس کی نیکی کی باتیں بھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے دو راستوں سے مراد دونوں پازیٹیو ہیں، ایک تو خدا کا حق ہے اور ایک بندوں کا حق ہے، ایک حقوق العباد ہے، ایک حقوق اللہ ہے۔ تو یہ دونوں راستے بتائے کہ خدا کو کیسے راضی کرنا، اس کی بندگی کیسے کرنا، اس کا ذکر کیسے کرنا، اس کی عبادتیں کیسے، اس کے لیے قربانی کیسے، اور بندوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، دشمنوں کے ساتھ کیسے رہنا، دوستوں کے ساتھ کیسا، بڑوں کے ساتھ کیا، چھوٹوں کے ساتھ کیا، سب کچھ بتا دیا۔ دونوں راستے، پیسے کیسے خرچ کرنا، کیا کرنا ہے، ہر چیز کی رہنمائی، جسم کو پاک رکھنے سے لے کے روح کو پاک رکھنے تک کی راستہ، یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر بتا دی گئی۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقْبَةَ، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، وہ چڑھ نہیں سکا گھاٹی۔ یہ گھاٹی کیا ہے؟ کیوں گھاٹی کہا؟ دیکھیے ایک تو راستہ بہت صاف ہے، ہم کو بہت اچھا دکھتا ہے، جب راستے پہ چکنی سڑک ہے، کار جا رہی ہے اتنا اچھا، جب خراب آتی ہے، گڑھے آتے ہیں تو بہت مشکل، ارے کیا مشکل ہے چڑھانا۔ مگر سچائی کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے۔ بتایا یہ پھولوں کی سیج، یہ پھولوں کا تاج نہیں ہے، کانٹوں کی سیج ہے، بستر ہے کانٹوں، ہر جگہ یہاں تکلیف ہوگی۔ ایک حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جا کر دوزخ دیکھ کر آؤ اور جنت دیکھ کر آؤ، تو انہوں نے اس کا معائنہ کیا، پھر اس پہ لمبی حدیث ہے، اس کا پہلو یہ بتایا کہ جنت کو لذائذ سے گھیر دیا گیا، لوگ مزہ کرنے جائیں گے، اے بس شراب پی رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ادھر سے مال آ رہا ہے کیا، ادھر سے لگ گیا کیا، اب یہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جا رہے ہیں دوزخ میں۔ اور جنت جو ہے وہ مشکلات سے، مشقتوں سے گھیر دی گئی ہے، تو لوگ مشقت کرنے سے ڈریں گے، اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ راستہ مشکل کا راستہ تھا، چڑھائی کا راستہ تھا۔ اب دیکھیے آج بھی پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھیے گھاٹی لگ گئی تو کتنا گیئر میں ڈالو، سیکنڈ گیئر میں ڈالو، بڑا مشکل ہے، ایسی آسانی سے نہیں چڑھ جاتے۔ اب نیچے آنا ہے تو آ گئی، اچھا لڑکتے آنا ہے، اوپر سے گرنا ہے، کچھ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت نہیں، گاڑی کی بھی ضرورت نہیں آپ کو، آپ ادھر سے آگے، وہ پھسل بنڈا کہتے تھے، اوپر سے خود ہی آ جاتا ہے نیچے آدمی۔ تو برائی میں گرنا، گندگی میں گرنا، فساد میں پڑ جانا، اس کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مگر محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، جو نماز کی پابندی کے کام ہیں، حقوق العباد کے کام ہیں، حقوق اللہ کے کام ہیں، تو یہ مشکل گزار ہے۔ کیا ہے مشکل گزار؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقْبَةُ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کانسنٹریٹ کیا گیا کہ یہ مشکل ضرور ہے، یہ ایک دم پہلے آسان نہیں ہے۔ نماز کو بھی کہا کہ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا خَاشِعِينَ، کہ نماز بھی ایک بہت بڑی کام ہے مگر خشیت رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایک نماز پڑھنا ہی لوگوں کو بوجھا رہے 5 وقت کی، لوگ کہتے ہیں کیسا پڑھتے رہے تم روز 5 وقت کی نماز کیسا پڑھتے ہیں؟ تو نیکی کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ایسا مشکل ہے۔ تو بتائیں یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، یہ مشکل راستہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھڑانا۔ پہلی بات بتائی، غلامی سے نکالنا۔ اسلام نے پہلے دن سے، حالانکہ پوری دنیا کے اندر دور دور تک غلاموں کو چھڑانے کی کوئی تحریک اس وقت نہیں چل رہی تھی، 1400 سال پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اہمیت دی گئی کہ گردن چھڑاؤ،
غلامی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کو غلام نہ بنائے. جو آدمی بھی نکلنا چاہ رہا ہے غلامی سے اس کو نکالو. لوگ اگر کسی کے قید میں ہیں وہاں کچھ تاوان اسے بھرنا ہے, کچھ ہرجانہ اس کو بھرنا ہے, وہ چھڑا کر آپ چھڑا سکتے ہیں تو یہ ہے. اسی طریقے سے آج قید میں جو لوگ ہیں اگر ان پہ کوئی جرمانہ بھر کے چھڑا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے, تاکہ وہ آئے گا اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے گا, کوئی غلطی اس سے ہوئی تھی اس سے توبہ کرے گا, آگے کے وہ اپنے کام کو کر سکے گا. اس کی زندگی وہاں بند ہے تو کہا گردن چھڑانا. ایسی جو لوگ قرضے میں ہیں ان کا قرضہ چھڑانا, اب مرے جا رہے ہیں وہ قرضے کے بوجھ سے کوئی دماغی کام نہیں کرتا ان کا, آپ نے ان کو چھڑا دیا. کہا کہ بہت بڑی نیکی, بہت بڑی نیکی, کسی کو قرض سے چھڑا دینا, نجات دلا دینا, کسی کے گردن چھڑا دینا, کسی کو قید سے چھڑا دینا, مصیبتوں سے نکالنا مراد ہے یہاں پر. تو یہ سارے معنی یہاں پر جو ہے لیے جاتے ہیں. تو پہلا کام یہ گردن چھڑانا. اس کے بعد فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور کھانا کھلانا بھوک کے دن, اور کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقی کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. یہ بات کہی گئی کہ بھوک لگی ہوئی ہے, یہ کام تو عام ہے کہ ہر آدمی پوچھے صاحب آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں, یہ تو ہر جگہ ہونا چاہیے. اور آگے یہ بتایا کہ اس کی اجتماعی شکل بننی چاہیے. جہاں اسلامی حکومت ہوتی ہے, اللہ کے احکام جاری و ساری ہوتے ہیں, وہاں کوئی بھوکا نہیں رہتا, کوئی فقیر نہیں, اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے انتظام رہتا ہے کہ پورا کھا لو. ہم تو کم سے کم سعودی عرب میں تو یہ چیز دیکھتے ہیں, مکہ مدینہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بھوکا نہیں, وہاں پر لگے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو بتا دو, اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے, آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے, کوئی بات نہیں ہے, سب انتظام کرتے. مدینہ میں آپ رمضان میں جائیں گے, لوگ ہاتھ پکڑ کے آپ کو افطار کھلاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, لو بول کے اصرار کرتے ہیں کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں ماں فقیر. تو مہمان کو کھانا کھلانا ہی ایک بڑی عبادت جو ہے سمجھی جاتی ہے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ بھوک کے دن جب تڑپ رہا ہے اس دن کھانا نہیں, اور خاص طور پر ایسے جب وبا ہوتی ہے, جب ایسے بھوکمپ آتے ہیں, ایسے وقت کھانا کھلانا. لوگ جب اب دیکھیں کئی آٹو والے اچھے تھے یا اچھے خاصے لوگ تھے, کام کر رہے تھے, مزدوری چل رہا تھا, اب ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, تو ایسے وقت ان کا خیال رکھنا, اجتماعی طور پہ ان کا خیال رکھنا, ان کے کھانے کا نظم کرنا, ان کی مصیبتوں کو دور کرنا, یہ احکام ہیں دین کے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے جس طریقے کی ایک جھلک دکھائی بھارت میں, اس سے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ مسلمان بہت صحیح راستے کی طرف جو ہے اب الحمدللہ جا رہے ہیں. تو بتایا چاہے وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے, اور نزدیک کا یتیم, رشتہ دار یتیم, یہاں سے شروع کرو, بڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے رشتہ دار ہے, غریب ہے, کھانا نہیں کھایا, اس سے پہلے پوچھو تمہارے گھر میں ہے کہ نہیں, بھائی کے پاس ہے کہ نہیں. اب آکڑ رہے ہیں, باہر ساری دنیا میں کام ہو رہی اور بھائی کوئی کھانا نہیں کھلانے, یا بہن کے پاس نہیں ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, پڑوسی ہے, کوئی بھی ہو, اپنے گلی میں کے لوگوں کا خیال ہونا چاہیے پہلے. اور اس کے بعد اگر وہ یتیم ہے, یتیم کا معاملہ بھی پہلے آ گیا. جب تک اس کا باپ زندہ رہتا ہے سب اس کو چاہتے ہیں, اور باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر جو ہے سب اس کو قدر نہیں کرتے ہیں, پہلے کی صورت میں آ چکا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ بھوک کے دن کسی یتیم کو, قریبی رشتہ دار کو کھانا کھلانا مت. او مسکینن ذا متربہ, یا ایسا غریب, پھر اس کے ساتھ یہ تو اور کیا تم جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا, یا فاقی کے دن کسی قریب یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا. خاک نشین مٹی میں ملے ہوا, یہ رستے پہ پڑے ہوئے رہتے, دیکھیے لوگ بس مٹی میں لوٹتے رہتے, پوری دھول, کئی دنوں سے کپڑے ہیں, کئی دنوں سے بال ہیں. کہا کہ ان کو بھی کھانا کھلاتا, ان کو بھی کھلانا حق ہے. آدمی کام کرے کہ نہ کرے, اسلام یہ کہتا ہے کھانا اس کا حق ہے. جیسا ہم اپنے بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ایسا حکومت کا کام ہے کہ پورے جتنے لوگ دیش میں ہیں ان کو کھانا کھلانا, اس کا کنٹرول ہے. تو بعد میں دیکھنا کہ ان کی صلاحیت کے اعتبار سے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں, کیسا ٹریننگ کریں, لیکن کھانا تو پہلا حق ہے, پہلے اس کو کھانا کھلانا چاہیے. سادہ کھانے کی بات ہے. اب وہ زیادہ پیسے کمائے تو بہت لذیذ کھائیں, لیکن کم سے کم اس کے جتنے وٹامن پروٹین ہونا ہے اتنی تو اس کو دینا ہی چاہیے. لیکن بتائیں یہ کام صرف اکیلے تم کرو گے تو یہ نہیں ہونے والا ہے کہ میں نے تھوڑا کھلا دیا آپ نے کھلا. نہیں, یہ کام ایک حکومت کے قائم کرنے کا ہے, ایک سوسائٹیز کے قائم کرنے کا ہے, ٹرسٹ کے قائم کرنے کا ہے. وہ لنگر جیسے لگا رہے ہیں گرودوارے کے, ایسے لنگر لگانے کا ہے وہ پورا کا پورا. تو بتایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, پھر ان لوگوں میں شامل ہو جائے جو ایمان لائے ہیں,
جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں، جو ایک ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، رسولوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور دنیا میں جتنی کتابیں اللہ کی طرف سے آئیں ان سب پہ ایمان رکھتے ہیں، سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس گروپ میں شامل ہو جائے۔ وہ بتائے کہ وہ اس گروپ کا حصہ ہوں، اسے الگ ہو کر نہیں۔ اسلام میں ساری چیزیں اجتماعی ہیں، چاہے نماز پڑھنا ہے، کوئی اجتماعیت کے ساتھ پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے اجتماعیت کے ساتھ، زکوٰۃ اجتماعیت کے ساتھ، حج اجتماعیت کے ساتھ۔ اجتماعیت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں۔ تو بتائے کہ ان لوگوں کے ساتھ شریک ہو جائے جو ایمان لائے، پھر کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ یہ راستہ بڑا مشکل ہے، آدمی کا دل جو ہے بیٹھا جاتا ہے، بہت تھردیلا ہوتا ہے انسان، تو گھبرا جاتا ہے۔ اس کو یقین دلانا کہ کچھ نہیں، تو صبر کر، تو نیکی پہ ثابت قدم رہے، تو خدمت کر، اس کا صلہ دنیا میں بھی بہترین ملنے والا ہے، آخرت میں بھی۔ اور بغیر صبر کے یہ کام نہیں ہوتا، دھیریہ سے کام لینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دھیریہ سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، وہی کامیاب۔ کئی جگہ صبر کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب کچھ ہوگا آپ بیٹھو، نہیں، مطلب آپ کسی کا بدلہ لے سکتے ہیں، آپ بدلہ نہیں دیں گے۔ کوئی آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کو گالی دے سکتے ہیں، آپ نہیں دیں گے۔ گالی کے مقابلے میں دعا دینا صبر ہے، اور ڈٹ کے رہنا مشکلوں میں۔ یہ نہیں کہ بھاگ گئے، ہم کر رہے تھے نیک کام، صاحب لوگوں نے ڈرا دیے، ایک شراب کے خلاف چلا رہے تھے مگر وہ پورے ڈان آ گئے شراب کے، انہوں نے ہم کو دبا دیا۔ نہیں، دبنا ہے ہی نہیں، آپ کو مستقل راہیں نکال کر کام کرتے چلے جانا ہے۔ صبر کے معنی ڈٹنا، ثابت قدم رہنا، اور ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اسی کی دعوت دینا، اسی نیکی کی دعوت دینا، سارے انسانوں کے اندر عدل قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی بھی وہ دعوت دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا والوں پہ رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے۔ تو رحم، اپنے بچوں پہ رحم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، جو اپنے کمزوروں پہ نہ کرے، کمزوروں کو ایک دم ڈرا دے، بالکل کہیں رحم کا معاملہ ہی نہیں کرے۔ تو رحم کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں سے نام شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بندوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں پہ رحم کریں، انہیں معاف کریں، ان کی مدد کریں، ان کی تکلیف میں ان کے کام آئیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہیں دائیں بازو والے۔ اب دائیں بازو والے کیا ہیں؟ تو قرآن ان لوگوں کو دائیں بازو والے کہتا ہے کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو جو نیک ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس لیے وہ دائیں بازو والے ہو گئے، سیدھے ہاتھ والے ہو گئے۔ تو کہا کہ یہ اصل میں ہیں دائیں بازو والے، ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جو لوگ ہماری اس آیات کا انکار کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تو وہ اصحاب مشأمہ ہیں، بائیں بازو والے، یعنی ان کا پیچھے سے، وہ ایسا پیچھے سے، پیٹ پیچھے سے جو ہے اپنا نامہ اعمال لیں گے، بائیں ہاتھ میں لیں گے اور پیٹ پیچھے سے لیں گے۔ سب کے سامنے شرم آئے گی لینے کے لیے کہ آج تو بہت برا حال ہونے والا ہے۔ جیسے آدمی کو ایوارڈ ملتا ہے تو خوشی سے لیتا ہے، جیل میں ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں تو ہتھکڑیاں بھی دیکھیں پیچھے ہی باندھ کر کے لگا دیتے ہیں اس کو۔ تو پیچھے سے جو لیتا ہے آدمی تو غلط کاموں کا انعام لیتا ہے پیچھے سے، اور سامنے سے اچھے ناموں کا لیتا ہے، اس کو بھوشن مل رہے ہیں، یہ بھوشن مل رہا ہے، وہ پد مل رہا ہے، وہ ایوارڈ مل رہا ہے۔ تو یہ دائیں بازو والے اور بائیں بازو والے، یہ تکلیف اٹھانے والے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور ان پہ کیا ہوگا؟ وہ آگ ہوگی جس میں ڈال کے اس کو ڈھانپ دیا جائے گا، یا دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ گھٹن کی جگہ ہے جہنم۔ جہنم ایسی کھلی جگہ نہیں ہے کہ وہاں فضا بھی آ رہی اور ہوا بھی آ رہی۔ ایک جگہ کہا گیا ہے کہ بلکہ ممددہ، اس پہ پلر کھڑے کر دیے جائیں گے، وزن جیسا دیگ پہ جو ہے ڈھانپ کر اگر اس کو دم دینا ہے اوپر اور وزن رکھتے، کچھ پتھر وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ بھانپ نہ پھوٹے اس کی۔ تو ایسی ہے جہنم کو ایسا پیک کیا جائے گا اور اس کو پوری طریقے سے جو ہے بند کیا جائے گا۔ اس طریقے سے اس صورت کے اندر ہمیں ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے بھی حق ادا کریں، بندوں کے خاص طور پر زیادہ حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔